الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأيضا قال عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ عز و جل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس کے انعامات و احسانات عالم انسانیت پر اور خصوصاً عالم اسلام پر بے انتہا اور بہت زیادہ ہے. انسان کے اپنے وجود میں پھر اپنے ماحول میں زمین میں آسمان کے نیچے آسمانوں کے اوپر بہت ساری چیزیں اللہ نے
انسان کے انعام کے طور پر رکھی ہیں جس سے استفادہ انسان کرتا ہے. انسانی وجود سے باہر خارج میں دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں. دلوں کو لبھانے والی، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی اور دل و دماغ کو سکون بخشنے والی بھی نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں ایک نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے، جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کے یاد کرنے میں، اللہ کے ذکر قرآن کو پڑھنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں دلوں کا اطمینان، چین اور سکون. یہ اطمینان قلبی ایک عظیم نعمت ہے کہ آدمی بڑے اطمینان سے اور انتہائی چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اپنے کاروبار میں جاتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے، بیوی بچوں میں چین و سکون کے ساتھ رہتا ہے. یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے، یہ عظیم نعمتیں ہیں. لہذا اس کی قدر ہونی چاہیے، اور قدر کسی بھی نعمت کا شکر وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس کا انعام مجھ پر بے انتہا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں. اور وہ شکر گزاری عبادت کے ذریعے ہے، اطاعت کے ذریعے ہے، دین پر عمل کرنے کے ذریعے ہے. تو یہ یوں اللہ کا شکر ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا لئن شکرتم لازیدنکم، میں اور تمہارے اوپر انعام و اکرام کی برکھا برساتا رہوں گا. لیکن دوسری بات بھی بڑی خطرناک اللہ نے بتائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، میرے کہے پر، میرے نبی کی سنتوں پر، دین اسلام پر عمل نہیں کیا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب جو ہے، میری پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو چین و سکون عطا کر رکھا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے یا پوچھنا ہے تو برما سے شروع ہو جائیے. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لیجئے، 72 سال سے کشمیر کو دیکھ لیجئے، اور اتنے ہی سال سے فلسطین کو دیکھ لیں. پھر صومالیہ ہے، سوڈان ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار مختلف صورتوں سے گرم ہے اور مسلمانوں کو تحقیق کیا جا رہا ہے. ایسے عالم میں ہم بڑے چین اور سکون سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، امن و امان ہے. اس کی قدر بھی کیجیے، اس کو بچانے کی فکر بھی کیجیے، اور بچنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے در کے. لا ملجا ولا منجا الا الیک، یا اللہ نہ کوئی پناہ گاہ ہے، نہ کوئی نجات والی جگہ ہے تیری پناہ اور نجات عطا کر دینے کے علاوہ. تو آدمی اللہ سے لو لگا کر رکھے. اس وقت جو صورتحال ہے عالم اسلام کے سامنے درپیش ہے، ہر مسلمان فکر مند ہے اور غمگین بھی ہے، خصوصاً فلسطین کے حوالے سے. وہاں مسلمانوں کو ایک ایسی قوم سے سابقہ پڑا ہوا ہے کہ جس کی تاریخ خیانت، غدر، بدعہدی، دسیسہ کاری، دھوکہ دہی سے بھری ہوئی ہے. خالی مسلمانوں ہی کے خلاف نہیں، انہوں نے اپنے نبیوں تک کو نہیں بخشا.
حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو بھی طرح طرح سے پریشان کیا. ان کی تھوڑی سی تاریخ اگر ہم دیکھیں، یہ مصر میں کیسے آئے، کہاں سے آئے، پھر کہاں حضرت موسیٰ ان کو لے گئے. ان کا اصل مسکن جو ہے وہ شام تھا. کنعان کہہ لیں، شام کہہ لیں. حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب پیدا ہوئے، جن کا لقب یا عبرانی میں نام اسرائیل تھا، جس کا معنی اللہ کا بندہ بنتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی نسل میں اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا. حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے ہوئے، 12 بیٹے ہوئے. یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے خاص قلبی شغف تھا، محبت تھی. بھائیوں کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے پھر نکالے گئے اور مصر کے بازار میں بکتے رہے. قید خانے سے مصر کے تخت تک پہنچے. مصر کے بادشاہ نے اپنا ہم نوا بنا لیا، مصر کے بادشاہ نے اپنا ہم نشین بنا لیا، اور پھر وہ ان کے کہنے پر عمل کرتا تھا. پھر بھائیوں کو، اپنے والدین کو شام سے مصر بلا لیا. اب یہ بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے. وقت نے پلٹا کھایا. حضرت یوسف علیہ السلام 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے. جب وفات آنے لگی تو کہنے لگے کہ بھائی جب یہاں سے جاؤ گے تو پھر میری باقیات کو بھی یہاں سے لے جانا، میری باقیات کو بھی یہاں سے لے جانا. لیکن ایک عرصہ چاہیے تھا. حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے اور یہ بنی اسرائیل مصر کے شاہی خاندان کے قبضے میں چلی گئی اور ان کی غلام بن گئی. اب ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا. اللہ نے ان کو نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. پھر فرعون سے جو کچھ مکالمہ ہوا سب آپ کو پتہ ہے. کہا کہ بھائی ایک اللہ کی توحید کو مان لو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری رسالت کا اقرار کر لو، اور دوسری بات یہ ہے بنی اسرائیل کو آزاد کر لو، آزاد کر لو. بار بار نشانیاں بھی دکھائی گئیں، ید بیضا بھی دکھایا، عصا بھی دکھایا. سنین، طوفان، جراد، قمل والضفادع کا عذابات آتے رہے. قبطی دیکھتے تھے، کہتے تھے اب ایمان لائیں گے، آپ دعا کیجئے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے. لیکن قبطی ایمان لے کر نہیں آئے. یہ ساری صورتحال بنی اسرائیل کے لیے انتہائی ایمان افروز تھی. وہ اپنے نبی پر ایمان میں مضبوط ہوتے چلے گئے، لیکن پھر بھی جگہ جگہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا. بار بار جو ہے وہ ان سے الگ الگ عجیب عجیب چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالآخر ایک حکم آیا کہ اب ان کو لے کر نکلو. لے کر نکلے اور راستہ شارٹ کٹ کو چھوڑ کر لمبا راستہ لیا. مصر سے شام جانے کا راستہ بحر قلزم راستے میں آتا تھا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ یہاں سے چلو، وہاں چلے. اب پہلی شرارت یہودیوں کی، انہوں نے اپنے نبی کو بھی دھوکہ بھی دیا، نبی سے بدتمیزی بھی کی، اور بار بار
تنگ کرتے رہے. کہنے لگے موسیٰ مروا دیا. فلما طلع الجمعان قال اصحاب موسیٰ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے، وہ یہ رات کے اندھیرے میں نکلے، وہ صبح دم نکلے فرعونی تم طراق کے ساتھ، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ چھوٹا سا لشکر ہے کیسے بھاگ سکتا ہے، ابھی ہم اس کو پکڑ کے تہتے کیے دیتے ہیں. جب انہوں نے آمنا سامنا کیا کہنے لگے موسیٰ کہاں مروا دیا، اب تو گئے ہم، آگے سمندر پیچھے لشکر، انا لمدرکون، دھر لیے گئے، مار دیے گئے. لیکن نبی کا ایمان تو ایمان ہوتا ہے نا. انہوں نے گفتگو سنی ہوئی تھی، تورات بھی مل چکی تھی اب تک. کوہ طور پر بادلوں کی اوٹ میں جا کر اللہ سے گفتگو کی. اس وقت جب تورات ملی اس وقت بھی کہا کہ موسیٰ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام، ہم تیری بات کو مانے. ایسی بدبخت قوم ہے یہ. تو یہ تمہارے نبی کو تم کو نہیں مانے گی. ان کا جو علاج ہے قرآن نے بتایا ہے. حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو لے گئے، بات سنی. وہ 70 بھی کہنے لگے جو قوم کے نمائندے تھے کہ موسیٰ جس طرح اللہ نے تم سے بات کی اس طرح ہم سے بھی بات کرے. ایسی بدبخت قوم تھی، اللہ کو غصہ آیا، 70 کے 70 کو مار ڈالا. موت سے ہمکنار ہو گئے. حضرت موسیٰ نے دعا کی یا اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے تو کیا سب کو ہلاک کرے گا، میں کیا لے کر جاؤں، کیا جواب دوں گا. اللہ نے ان کو زندگی عطا کی، پھر وہ زندہ ہوئے. اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے پھر اس کے بعد ایک اور معجزہ ہوا کہ پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گیا، کوہ طور کے ایک حصے کو. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. اور بعض تفاسیر نے لکھا اب وہ 70 نہ یوں کنکھیوں سے دیکھتے تھے کہ اب گرا اب گرا، اور پہاڑ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ مانو یہ اللہ کی کتاب ہے. بڑی مشکل سے وہ مانے. تورات بھی مل چکی، اب چلے کہا پھنسوا دیا. کہا نہیں کل انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی کرے گا. دعا فرمائی. اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں جو آتا ہے سمندر پر مار. سمندر کو پہلے اللہ نے القاء کر دیا تھا کہ میرے بندے آنے والے راستہ بنانا. لاٹھی پڑتے ہی اس میں 12 راستے بن گئے. ہواؤں کو حکم دیا کہ کیچڑ کو خشک کر دو، یہ آرام سے نکل گئے. فرعون نے جھینپ مٹانے کے لیے اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے کہا دیکھو یہ راستے میں نے بنائے، ان کو پکڑتے ہیں سارے چلو. جب ان کے لشکر کا پہلا آدمی دوسرے سرے پر اور آخری آدمی اس سرے پر پہنچ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ مل جا. فرعون کو اپنے سامنے غرق کے آب ہوتا ہوا بنی اسرائیل نے دیکھا، ابھی پار لگے. فلما جاوزنا البحر فلما جاوزنا ببني اسرائيل البحر اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. ابھی فرعون کا انجام دیکھ چکے. پار لگتے ہی ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی میں مصروف ہے. یہ سین یا سینا کا میدان ہے، سین یا سینا کا میدان ہے جس کو، تو وہاں پر کوئی پرستش ہو رہی تھی. کہا موسیٰ یار ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو نا کہ جس کو دیکھ کے ہم اس کی پوجا کریں. اجعل الہا اجعل لنا الہا کما لهم آلیہ، جیسے ان کا معبود ہے. اور اقبال نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ خوگر پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر مانتا اندیکھے خدا کو کیوں کر، پھر مانتا اندیکھے خدا کو کیوں کر. بغیر دیکھے خدا کو کیوں مانتا. بات جو بگڑی تھی بنائی ہم نے، تیرے نام پر تلوار اٹھائی ہم نے. اقبال نے پورا ایک شکوہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا بدبختو ابھی تم نے دیکھا یہ کیا کرتے ہو. ان کو سمجھایا، پھر وہاں سے چلے. اب
آ رہے تھے یہ شام کی سرزمین کی طرف، اپنے آبا و اجداد کے مسکن کی طرف، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے گھر بیت المقدس کی طرف، ایلیا کی طرف، ارض مقدس کی طرف۔ راستے میں سینا کا میدان تھا۔ کہا موسیٰ نہ گھر نہ چھپر، کیا کریں؟ تو ہم تو پیاس سے مر جائیں گے، پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو، 12 چشمے وہیں بہے۔ پھر کہا موسیٰ سایہ نہیں ہے، اللہ نے کہا بادلوں کا سایہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہا کھانا نہیں ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ ایسی نالائق قوم کہ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ رات کو من اترتا درختوں پر، پتھروں پر رہ جاتا، اوس کی مانی میٹھی چیز تھی۔ دوپہر میں ہوا چلتی، بٹیروں کو لے کر آتی اور میدان میں اترتے، آسانی سے ہاتھوں سے پکڑ کے کھاتے بھون کر۔ کہنے لگے نہیں موسیٰ ذرا اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے نکالے زمین سے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں یہ پیاز چاہیے، دال چاہیے، لہسن چاہیے، سبزیاں چاہیے۔ اس پر بھی قناعت نہیں۔ پھر آگے بات آئی کہ اب چلو اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ لگایا تو وہاں کوئی بڑی سرکش قوم موجود تھی۔ تو آ کے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو، ایک تو یوشع بن نون تھے اور ایک اور شخص تھا، تو دوسرے نے اپنی قوم میں مخبری کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا بتانا نہیں، وہ پھر بتاتا ہے بڑی خطرناک قوم ہے، لمبے چوڑے، لہیم شہیم جسیم، طاقتور، نہیں لڑ سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو، نہیں گئے۔ وہ 2 آدمی جو مومن تھے، سچے پکے، انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، بس پھاٹک کراس کرنا ہے، پھر اللہ کی رحمت و نصرت آئے گی۔ کہا نہیں بھائی نہیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ارے موسیٰ بھائی آپ جائیے اور آپ کا رب جانے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے، آپ جا کے لڑیے۔ یہ انتہائی بزدل قوم بھی ہے، یہ انتہائی بزدل قوم بھی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے سورہ حشر 28ویں سپارے میں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر۔ یہ یہودی تم سے لڑ نہیں سکتے اکٹھے ہو کر، اکٹھے بھی ہو جائیں نہیں لڑیں گے، ہاں قلعہ بند ہو جائیں، جب دیکھیں گے ہمارے مرنے کے چانسز 99% نہیں ہے، پھر یہ لڑیں گے تم سے۔ یا پھر من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ لڑیں گے، دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ بزدل قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئی۔ پھر اللہ نے ان پر ایک اور عذاب اب ان پر عذابات کا سلسلہ نازل شروع ہو گیا۔ یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک سرگردہ رہے، انہیں اس وہاں جانے داخل ہونے کا موقع نہیں ملا جہاں انہوں نے جانا تھا، ارض مقدس کی طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ نے راستہ بنایا، وہاں چلے گئے، لیکن غدر، خیانت، انبیاء کی توہین، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے اپنے وقت پر۔ شعیا نبی یا ارمیا نبی کو انہوں نے قتل کیا ایک دفعہ، سیکنڈ ٹائم انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی، اور حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ تو پھر اللہ نے دونوں دفعہ ان پر عذاب نازل۔ یہ قتل فساد فی الارض ہے، اور ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پسند نہیں کرتا مفسدین کو، اور ان پر کیسا عذاب آتا ہے وہ دیکھیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں معراج یا اسراء کی آیات کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ یہ ان کی نسل میں سے ہیں جن کو ہم نے طوفان نوح سے، کشتی نوح میں نجات دی تھی، انہی کی یہ نسل سے ہیں۔ اور پھر ان کی کتاب میں یہ بات اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دی، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں یہ بات لکھی ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ،
تم زمین پر فساد برپا کرو گے 2 دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور انتہائی سرکشی کرو گے۔ جب جمع جتھی ہو جائے، مرنے کا خوف نہ ہو، پوزیشن مضبوط ہو جائے، تو پھر ان کا کام یہی ہے فساد مچانا اور بے انتہا ظلم کرنا۔ ظلم کیا انہوں نے، تو اللہ رب العالمین نے بابل سے بخت نصر کو بھیجا، بخت نصر کو بھیجا، یا بعض لوگ کہتے ہیں جالوت حکمران کو بھیجا، جالوت، جسے آگے چل کر فقتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آخر کے نبیوں میں ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بعد انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ تو بخت نصر ہو یا جالوت ہو، انہوں نے ان کی وہ درگت بنائی، مار مار کے ان کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا۔ تو پہلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آئے گا کہ تم یہ کرو گے اور پھر ہمارا وعدہ پورا ہوگا کہ تمہاری گوشمالی کی جائے گی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، پھر ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا ان کے اوپر، اولی بأس شدید، انتہائی سخت جنگجو قسم کے تھے، فجاسوا خلال الدیار، ان کے گھروں میں گھس گئے، ان یہودیوں کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا، وکان وعدا مفعولا۔ پھر اللہ نے ان کو آل و اولاد سے نواز دیا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر تمہاری جمع جتھی کر دی، پھر وہی بدماشی، پھر وہی بدماشی، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ایسی قوم کو ہم نے بھیجا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اب یہ دوسری دفعہ کون آیا؟ رومی بادشاہ ٹیٹس، اس نے آ کر پشتوں کے پشتے لگا دیے، مسجد کو تاراج کیا، ہیکل سلیمانی کو روند ڈالا، تورات کے صحیفوں کی بے حرمتی اس نے کی۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تورات ہے، ہم کہیں گے شاید یہ وہی ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا، ہم اس کو احترام سے کہیں رکھیں گے۔ انہوں نے پامال کیا، پیروں تلے روندا، اور ان کی وہ درگت بنائی کہ انہیں تہ تیغ کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے ایک وارننگ ان کو دی کہ عادت ان کی بڑی خراب ہے۔ ان عدنا، آگے چل کر فرمایا کہ دیکھو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر ایسا کرو گے، بدماشی اور سرکشی کرو گے، تو ہم پھر دوبارہ تمہاری یہی درگت بنائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور انجام کار کے طور پر جہنم میں تمہیں ڈال دیں گے۔ باز نہیں آئے، پھر ان کا دوسری دفعہ بھی ان کے اوپر عذاب مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد یہ وہاں سے نکال دیے گئے، شام سے بھی نکالنے گئے، تو یہ مدینے میں آ گئے، وہاں رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لائے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن مدینے میں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ہر ایک نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بدعہدی کی۔ پھر انہوں نے ایک نبی کو قتل کرنا چاہا، پہلے بنو نذیر نے، معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، آپ گفت و شنید کے لیے گئے، اوپر لوگوں کو بٹھا دیا بدماشوں کو کہ جیسے یہاں بیٹھے پتھر گرا دینا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی، آپ بغیر کچھ کہے سیدھے واپس مدینے آئے۔ صحابہ کرام حیران کہ کیا ہو رہا ہے، کہا تیاری کر لو۔ پھر بنو نذیر وہاں سے جلا وطن ہوئے، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ پھر بنو قینقاع، انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازش دسیسہ کاری کرتے تھے، معاہدہ مسلمانوں سے تھا، کافروں کی حمایت میں لگے رہتے تھے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کے بعد بنو قینقاع کو اور پھر بنو قریظہ والوں کو وہاں سے جلا وطن کیا، اور یہ خیبر میں چلے گئے۔ پھر خیبر میں ذلت کے ساتھ آدھی معیشت ٹیکس کے طور پر مسلمانوں کو دیں گے اور ان کی زمینوں پر کام کریں گے، وہاں رہتے رہے، تاہاں کہ حضرت عمر نے ان کو وہاں سے جلا وطن کیا، اور پوری دنیا میں رسوا ہوتے رہے، کبھی ہٹلر نے مارا، کبھی کسی اور نے مارا۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے سورۃ الحشر کے اندر کہ بھائی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تم سے لڑیں گے؟ نہیں، اور یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا، یہ بنو نذیر والوں نے سوچا نہیں تھا، اونچے اونچے قلعے، مضبوط قلعے بنائے کہ ہمیں یہاں سے کون مار کے بھگا سکتا ہے۔ طاقت، اسباب، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں آج کے دور میں بھی، بس ایمان ہونا ضروری ہے۔ 313 1000 کو مار کر بھگا سکتا ہے ایمان کی موجودگی میں، اور تھوڑے سے اسلحے کی صورت میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی طاقت جو مدینے کے اندر 3 میل کے فاصلے پر تھی، آپ نے کہا ان کا محاصرہ کر لو، ان کو نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کو یہاں سے نکالا گیا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا خیال نہیں تھا کہ یہاں سے چلے جائیں گے، وظنوا، ان کو بھی یقین تھا، انہم مانعتهم حصونهم، ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے۔ آج ان کفار کو بھی یقین ہے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بچا لیں گی۔ ارے قریب کا مشاہدہ ہے، اگر یہ ایٹمی ویپن کسی کو بچا سکتے تو روس ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا۔ افغانی مجاہدین کو ہزار ہزار لاکھ لاکھ سلام کہ جنہوں نے بے سر و سامانی میں ایک سپر طاقت نہیں 2 سپر طاقت کو سرنگو کیا، انہیں ان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ یہ جذبہ ایمانی کے تحت، اور ایمان جب ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ توجہ سے سن لیں، ایمان ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، ایمان نہیں تو اللہ کی مدد نہیں۔ تم روتے رہو، تمہارے چیچڑے اڑا دیے جائیں۔ اللہ اکبر، میں تلخ بات نہیں کہنا چاہتا، افغانستان فلسطین کے مجاہدین میں بڑا فرق ہے، ایک اشارہ میں کرتا ہوں صرف۔ تو اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ کیسے آئی؟ انہوں نے کہا یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے، لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ اس جگہ سے ان پر، جیسے کسی نے کہا نا وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اللہ نے بھی ان کو وہاں سے ہٹ کیا کہ ان کے گمان میں نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ کہا حضرت ہم یہاں سے جاتے ہیں، بس اتنی اجازت دے دو جتنا سامان ہم اٹھا سکتے ہیں اتنا لے جائیں، اتنا لے جائیں۔ پھر کیا تھا؟ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، دروازے نکال رہے ہیں، شہتیر نکال رہے ہیں، گارڈر نکال رہے ہیں، یہ کڑیاں نکال رہے ہیں۔ کچھ انہوں نے توڑا، کچھ پھر بعد میں مسلمانوں نے مسمار کیا۔ یخربون بیوتہم، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ کہتا ہے بڑی شان سے یہ میرے کام ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ افغانستان کے اندر دیکھو اللہ کی نصرت و مدد کو، روس کا شیرازہ بکھرا، امریکہ کی معیشت دم توڑ رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور قرآن نے جو کہا کہ یہ لڑیں گے دیواروں کے پیچھے سے، اسی صورت میں اگلے رکوع میں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، یا تو قلعہ بند ہو جائے، بنکرز بنائے ہیں اس نے، اسرائیل نے بنکرز بنائے کہ یہاں ہم پناہ لیں گے اور یہ شاید ہمیں بچا لے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تم سے کبھی نہیں لڑ سکتے اکٹھے ہو کر، الا فی قرى محصنۃ، یا پھر مضبوط قلعے والے شہر ہو، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے، یہ ہو یا عیسائی ہو، مسلمانوں سے صاحب ایمان جب ہو، جن کا ایمان یقین مضبوط ہو، آمنے سامنے نہیں لڑ سکتا۔ افغانستان میں بھی زمینی لڑائی امریکہ نے لڑی نہ روس نے لڑی، اوپر سے ومن وراء جدر، دیواروں کے پیچھے سے بیٹھ کر میزائل فائر کریں گے۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ، لگ پتہ چل جائے ایمان کی طاقت کس چیز کا نام ہے۔ پوری دنیا نے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، انہوں نے ایک دیوار بنائی ہے اسرائیل کی صورت میں، یہ اس کے پیچھے رہ کر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں 2 ہی قوتیں،
دل دشمنان میں کھٹکتا ہوں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ۔ تو کہیں کبھی رہنے والا ہو، کوئی صوفیزم کا ماننے والا ہو، کوئی ترکی کے جا کے مزارات کو دیکھ لے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں۔ اسے معلوم ہے اسلام کا مرکز، اسلام کا منبع، جہاں سے سرچشمہ پہلے بھی پھوٹا تھا اب بھی پھوٹے گا، وہ مملکت سعودیہ عربیہ حجاز مقدس ہے، اور ان کا پشت باں پاکستان ہے۔ جب روس ختم ہو گیا، نیٹو فوج کے سربراہ سے کہا گیا کہ اب آپ ختم کر دیجئے اپنی اس متحدہ فوج کو، کہا نہیں ابھی خطرہ ہے۔ کہا کس سے خطرہ ہے؟ کہا کس سے خطرہ ہے؟ کہا اسلام سے۔ کہا سنتے جائیں، اسلام سے خطرہ ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا اسرائیلی کمانڈر سے جو مارا گیا، کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے کہ اسرائیل پہ بمبنگ کریں؟ کہا نہیں، ریاض میں کھٹکتا ہوں دل دشمنا میں کانٹے کی طرح۔ ریاض کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج 2 ویڈیو آئی ہیں جس کے اندر پورا کٹا چٹا کھول کر رکھ دیا گیا ہے کون ہمارا ہے اور کون ان کا ہے۔ یہ 2 طاقتیں، اسرائیل ویل اسٹیبلشڈ ملک ہے، خود انحصاری کی، خود کفالت، ساری چیزوں میں خود کفیل ہو گیا، امریکہ کی اور فرانس کی، برطانیہ کی آشیرواد سے، ان کی پشپناہی سے۔ ہم لوگ ٹیکنیکل نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، آپ پہلے ٹیکنیکل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دیکھو طاقت کو جمع کر کے رکھو۔ طاقت روپیہ پیسے کا نام نہیں ہے، تمہاری معیشت کو کورونا کے نام پر دھڑام سے نیچے گرا دیا گیا۔ طاقت کس چیز کا نام ہے کہ جس کا حکم قرآن نے دیا کہ طاقت کو جمع کرو۔ میرے نبی نے فرمایا الا ان القوت الرمی، طاقت رمی کا نام ہے۔ رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، اس وقت تیر پھینکے جاتے تھے، آپ نے تیر کا نام نہیں لیا کہ پھر رم، آپ نے کہا الرم، طاقت رمی کا نام ہے۔ یہ میرے نبی کی حقانیت ہے، آپ کے سچ ہونے کی دلیل ہے۔ آج جس کے پاس پھینکنے کی طاقت ہے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے بٹن دباتا ہے، 4500 کلومیٹر پر شاہین جا کر لگے گا۔ جب لگے گا انشاءاللہ اسرائیل نابود ہوگا، لیکن ابھی وقت ہے۔ آپ گولی برساتے ہیں، یہ بھی رمی ہے، آپ میزائل چلاتے ہیں، یہ بھی رمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان سچا ہے، الا ان القوت الرمی، جس نے یہ طاقت حاصل کی وہ امن سے ہے، وہ چین سے ہے، وہ سکون سے ہے۔ تو طاقت ہونی چاہیے۔ یہ ناخن برابر، آدھے ناخن کے برابر یہ ملک ٹیکنیکل ہے، ساری طاقتیں ہیں اس کے پاس۔ یہ ریلیوں سے آج ریلیاں نکل، اب جذبات کے اظہار میں بھی کر رہا ہوں، سب آپ کا بھی حق ہے۔ افغانیوں نے کبھی ریلی نکالی؟ اور ہماری قوم کا دورہ معیار دیکھیں، مسلمان بچوں کو ان کے لاشوں کے ٹکڑے اڑائے گئے، لیبرل مافیا کی آنٹیاں باہر نہیں آئیں، جب کبھی باہر نکلے ان کی خبر لے لینا۔ اور لیبرل لوگ اور یہ ہمارے سیاسی زعما کسی نے کھل کر بیان نہیں دیا کہ ان کے باپ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تم کیے جاؤ، احتجاج پہ احتجاج کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کام وہ کرنا ہے جو افغانیوں نے کیا۔ اور کسی شاعر نے ان کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی، بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے، پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ ایک ایک چیز کا انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا، چھوڑیں گے نہیں، لیکن اپنے آپ کو ایمان سے مزین اور مضبوط کرو۔ اور دنیا پر یہ بات آیا ہے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا اپنے خون میں نہا کر دم لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے، ہمارے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، اسلامی تعلیمات مغلوب نہیں ہیں۔ کل بھی کہتے تھے اللہ واحد اللہ اکبر، آج
بھی کہتے ہیں تحت تیغ بھی کہیں گے، صحابہ نے بھی کہا، ہم بھی کہیں گے۔ ایک وقت آئے گا، آج ہمارے سینے چھلنی ہیں، ہمارے جگر پاش پاش ہے، ہماری عید کو غمگین بنایا گیا، ایک ایک خون کے قطرے کا انشاءاللہ العزیز حساب لیں گے۔ ذرا بیدار ہو لینے دو، یہ بیداری کے لیے آیا ہے، اور تمہارا مقدر مٹنا ہے۔ تم دیواروں کے پیچھے سے وار کرو گے، جب ہم تمہارا پیچھا کر رہے ہوں گے ارض مقدس میں، پھر تم پتھروں کے پیچھے چھپو گے، درختوں کی آڑ اور اوٹ لو گے۔ درخت بھی ہمیں کہے گا، پتھر بھی کہے گا کہ یہ بدبخت ملعون یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، تعال یا مسلم ورائی یہودی فقتلہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، تم مارو، تمہیں ماریں گے، تمہیں ختم کریں گے۔ ابھی ہمارا بس نہیں چلتا، ہمیں اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے اپنی حکومت پر، اپنے اداروں پر، اپنی افواج پر، انشاءاللہ العزیز ہماری ایجنسیوں پر۔ جس طرح کے جی بی اور CIA حیران تھے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، سامنے نہیں آ سکتے تھے، اللہ نے ایسا روک، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، شرک کی وجہ سے وہ مشرک ہے، تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالوں گا۔ آج پاکستان کا رعب عالم کفر پر ہے، یہاں ایمان بھی ہے، یہاں طاقت بھی ہے انشاءاللہ العزیز، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں، ان کا مطمع نظر، مقصود نظر یہ ارض پاک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو قائم کیا ہے، کسی مقصد سے کیا ہے، اور وہ مقصد پورا ہوگا۔ ہم چلیں گے، یہاں سے جائیں گے، جب وقت آئے گا جائیں گے۔ ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں، جو میرے بس میں ہے، میری استطاعت میں ہے وہ کریں، جو حکمران کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ جذبات میں آنے کا وقت نہیں ہے کہ میزائل مار دو، کوئی آسان کام ہے، ہم شاہین مار کے اس کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن پڑوس میں دشمن بیٹھا ہے افغانستان کے اندر، اپنے دانتوں کو تیز کر رہا ہے، انڈیا تیار بیٹھا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، تاریخ میں آرٹیکلز پڑھا کرو، اسرائیل نے ایک ہی دن میں 400 جہاز 4 ملکوں کے کھڑے کھڑے تباہ کر دیے۔ اتنا تو وہ ٹیکنیکل کنٹری ہے، آپ کے پاس ہے کیا کہ یوں کر دو اور یوں کر دو؟ الحمدللہ افواج پاکستان بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہے، ورنہ اس کو شام بنا دیا گیا تھا، پاکستان کو شام بنا دیا گیا تھا۔ دوسرے تو دور کی بات ہے، اپنوں کی سازشیں، یہاں جو بم دھماکے ہوئے یہ کون لوگ تھے؟ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، لہذا ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور اپنی افواج کے کردار کو سراہتے بھی ہیں۔ جب موقع آئے گا تو جہاد وہی ہوگا، جہاد وہی ہوگا جو حکمرانوں کے تحت ہوگا۔ یہ انفرادی، یہ تم نے چند میزائل مارے، تم کس کے پربردہ ہو؟ 1000 میزائل مارے، 990 اس نے آسمان میں تباہ کیے، اس کے جواب میں تمہارا کیا حال ہوا؟ کیوں؟ کس نے میزائل دغوائے؟ اس لیے کہ جو مرے گا وہاں پر وہ مسلمان سنی مرے گا، ان کو تحت ہونے دو۔ کون میزائل سپلائی کر رہا ہے؟ بہت مشکل صورتحال ہے فلسطین کی، وہ خود قوم اکٹھی نہیں ہے، 4 تو ان کے عسکری ونگ ہیں، الفتح یاسر عرفات کی، اور قدس بریگیڈ، حماس، اور ایک اور 4 حصوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں، بہت مشکل معاملہ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے قنوت نازلہ الحمدللہ شروع کی ہے، اور وہ قنوت نازلہ آپ بھی پڑھتے رہیے، اور اللہ رب العالمین کی مدد کا انتظار کیجئے، لیکن اپنے آپ کو ایمان سے مزین رکھیے، وقت بڑا کٹھن آنے والا ہے۔ ہم 32 دانت میں ایک زبان کی طرح سے ہیں، اصل مقصد صرف پاکستان کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے، ہم مٹاتے بھی دنیا کو مٹا کر دم لیں گے۔ تم نے اسلام کو مٹانا ہے، سن لو، ہم مٹاتے بھی دنیا کو مٹا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام کا اور خصوصاً پاکستان کا، یہ اسلامی فوج ہے،
آج وہ پاکستان کا پرچم اٹھا رہے ہیں. میرے فلسطینی بھائی، تیرا غم مجھے بھی ہے، لیکن ہم اس وقت وہی کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. ایک وقت آئے گا یہ سبز ہلالی پرچم والے شاہین، یہ مجاہدین، یہ رینجرز، یہ فوج، یہ پولیس اور یہ عوام ساری اسلامی لشکر بن کر انشاءاللہ کفر پر ٹوٹیں گے. لیکن ابھی وقت کیا ہے؟ ابھی اپنے آپ کو ایمان سے مزین کرنے کا وقت ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا وقت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.